الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آخرکار پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ کیس مکمل ہو گیا، دوسری پارٹیز کے کیس بھی جلد مکمل ہوں گے۔ بہت سے حساس کیسز سامنے آئے، کمیشن نے اپنی کوشش کی۔ ملک کے لیے جمہوریت بہت اہم ہے، ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں کہ باہر کون کیا کہہ رہا ہے، انصاف کے مطابق اس کیس کا فیصلہ ہوگا۔ اس بارے میں مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے ثاقب سعید ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ثاقب۔ جی بالکل، تقریباً 8 سال بعد پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آج جو درخواست گزار اکبر ایس بابر کے جو فائنینشیل ایکسپرٹس تھے اس کے دلائل مکمل ہوئے، اس کے بعد اکبر ایس بابر کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے اور اس بینچ کے سامنے ایک تاریخی موقع ہے کہ وہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں اور تاریخ رقم کر سکیں۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ ہم انصاف پر مبنی ایک فیصلہ دیں گے۔ ہمارے سامنے بہت سے حساس کیسز سامنے آئے لیکن ہم نے بہت محنت کی۔ اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر نے دونوں سائڈز کا یعنی دونوں فریقین پی ٹی آئی اور اکبر ایس بابر دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں سائڈ سے ہمارے ساتھ بہت معاونت کی گئی اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن یہ فیصلہ ہم محفوظ کر رہے ہیں اور انصاف کے مطابق یہ فیصلہ دیں گے۔ اس سے پہلے جب درخواست گزار اکبر ایس بابر کے فائنینشیل ایکسپرٹ جو تھے وہ کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے ایسا تاثر دیا کہ ان کا جو آڈٹ کا ان کا جو معیار تھا وہ اعلیٰ معیار تھا یا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق تھا، لیکن یہ تاثر جو ہے وہ غلط ہے۔ پی ٹی آئی نے غلط تاثر دینے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا جو فائنینشیل ایکسپرٹ تھے ان کا کہنا تھا کہ 13 ممالک سے فنڈز آئے لیکن ان میں ڈونر لسٹیں ہیں ان میں ڈونر کی تفصیلات نہیں ہیں۔ آسٹریلوی ایجنٹ نے لکھا ہے کہ $41,000 کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیئرمین آفس جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان ہیں ان کے آفس میں بہت سی وصولیاں ہوئیں، 20 ملین کی وصولیاں ہوئیں، تاہم ان کا ریکارڈ میں موجود نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے 50 جو بینکس ہیں ان کو خطوط لے کے لیکن ان میں سے صرف 9 جو بینکس ہیں انہوں نے جواب دیا، بلکہ ان میں سے 41 نے جواب نہیں دیا بلکہ صرف 9 نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ جب سماعت چل رہی تھی پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی، آج تو جو فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں درخواست گزار اکبر ایس بابر کے، ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے ناروے، فن لینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ڈونرز کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی کو جو ڈونر کی نامکمل تفصیلات ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے کچھ دن پہلے ڈونرز کی جو فہرست جمع جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کچھ دن پہلے ڈونرز کی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ فنڈنگ کے لیے بیرونی ملک بنائی گئی کمپنیوں کی تفصیلات نہیں دی، یہ فائنینشیل ایکسپرٹ ارسلان وردہ کا کہنا تھا۔ جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں انہوں نے کہا کہ درخواست گزار کے فائنینشیل ایکسپرٹ ریٹیل والی کوئی بات نہیں کر رہے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ چپ ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے فائنینشیل ایکسپرٹ تھے وہ بھی چپ ہو گئے۔ اس کے بعد اکبر بہت شکریہ ثاقب سعید، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔